خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ آج ہم دانیل کی کتاب کے 10 باب 31 اور 32 آیت سے سیکھیں گے مکابی انقلاب اور بڑی مصیبتوں کا دور۔ مکابی انقلاب اور مصیبت کا دور۔ اس عنوان میں ایک بھید پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اینتیوکس، ایک بڑے بدکار بادشاہ کا بیان ہے اس آج کے عنوان میں، اور اینتیوکس جو تھا اس کا عرفی نام جو تھا وہ ایفینی تھا، ایپیفینس، اور اس کے نام کا معنی ہے خدا کا ظہور۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا کی مانند ہے، وہ خدا ہے، اور یہ دانیل کے دور میں ایک بدکار بادشاہ تھا، اور یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ آنے والے وقت میں یہ شخص کیا کرے گا۔ ایک مقصد جس کے تحت ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ مخلصی کی تاریخ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور ہمیں جاننا کہ اس کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ بائبل مقدس اخیر زمانہ میں بڑی مصیبتوں کا ذکر کرتی ہے۔ جب ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ مصیبتیں کیسی ہوں گی۔ اور اینتیوکس کے دور میں جو واقعات ہوئے ان کی روشنی میں آنے والے وقت کی مصیبتوں کو دیکھیں گے۔ یہ مخالف مسیح کی عکاسی کرتا ہے اینتیوکس۔ اس کی زندگی ہم پہ منکشف کرتی ہے کہ اخیر زمانے میں مخالف مسیح کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے یہ بڑی مصیبت کیا ہے، اور بعض کا تو اسے 7 سال مصیبتوں کا دور بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی 7 سال مصیبتوں کا دور ہوگا، جس میں ایسی مصیبت کا دور جو کبھی نہ ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ متی 24 باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا، نہ ہی کبھی ایسا دور آیا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا وقت آئے گا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کا وقت ہوگا جس میں مصیبتوں کا دور ہوگا۔ 21 اور آخری زمانہ میں بہت زیادہ مصیبتیں ہوں گی۔ دانیل 9 باب 27 آیت میں خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہت سی عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ اور یہ مخالف مسیح ہے۔ اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد کم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی۔ اور ہفتہ کے نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرستش اور ستائش کا دور وہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ آخری 3 اور 3.5 برس جو ہوں گے وہ بڑی مصیبت کے دن ہوں گے۔ یہ مثال کے طور پہ مصیبتوں کا 7 سالہ دور ہے،
اور پہلے دور میں اور آخری زمانے میں کلام کی منادی نہیں ہوگی، اور پھر پہلے دور میں وہ عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مشکل وقت ہوگا۔ متی 24 باب کے تعلق میں 24 باب 21 آیت کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ 24 باب 14 آیت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھتا ہے، اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اور پھر 24 سے باب 4 سے 14 آیت پہلے 3.5 سالوں کو بیان کرتے ہیں، اور متی 24 باب 15 سے 28 آیت آخری 3.5 سالوں کا بیان کرتے ہیں۔ یہ درمیانی لائن کیا ہے؟ متی 24 باب 15 آیت جو ہے یہ درمیانی لائن ہے۔ یہ اس آخری 3.5 سالوں کا جو دور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ 24-15 بعد، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ یسوع نے کہا، پھر تم جان لو گے کہ اب اخیر وقت آ پہنچا ہے۔ یہ مکروہ چیز، اجاڑنے والی چیز کیا ہے؟ یہاں پر بڑے مشکل الفاظ ہیں۔ اس لیے ہم اینتیوکس 4 کو استعمال کر رہے تاکہ ہم اس کی زندگی سے سمجھ سکیں۔ ایسا شخص جو مکروہ اور اجاڑنے والی چیز کو وہ کھڑا کرے گا۔ اینتیوکس 4 نے یہ کون سا کام کیا، اور یہ اینتیوکس چہارم تھا، وہ کون تھا؟ اور یہ ایسی بادشاہی تھی کہ اس نے وہاں پر بدکاری کے اڈے قائم کیے، بت پرستی کی۔ یہ 175 قبل از مسیح سے 163 قبل مسیح تک اینتیوکس کا دور تھا، اور اس نے کیا کیا؟ دانیل کی پیشن گوئی کے مطابق اس نے ہر طرح کی عبادت اور پرستش کو روک دیا۔ سبت کو ماننے سے بھی اس نے منع کیا۔ اس نے منع کیا کہ کوئی سبت کو عبادت نہ کرے۔ ختنہ کرنے کرانے سے بھی منع کیا۔ دیگر مذاہب کی تعلیم دینے سے بھی اس نے منع کیا۔ 167 قبل از مسیح، اور اس نے بڑا اہم کام کیا، اور اس نے اجاڑنے والی مکروہ چیز کو کھڑا کیا۔ زیوس کا مجسمہ اس نے کھڑا کر دیا۔ زیوس کا مجسمہ اس نے کھڑا کر دیا، اور یہ ہے زیوس کا مجسمہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک مشعل ہے، اور وہ مندر میں ہیکل میں گئے جہاں پر صرف کاہن جا سکتا تھا، اور وہاں پر اس نے یہ مجسمہ کھڑا کر کے ہر ایک سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اور یہ 167 قبل از مسیح سے 164 3 سال تک یہ مجسمہ ہیکل میں رہا۔ اور اس دوران جب اینتیوکس کا عہد حکومت تھا، اور اسرائیل کے دوران بڑے 3 بدکار کاہن برپا ہوئے، اور ایک جیسن اور مینالاس اور ایلیکامس تھا۔ جیسن
پھر مینلاس اور ایلیسمس، یہ 3 بڑے بدکار کاہن تھے۔ اس نے اینتیوکس IV کو رشوت دی تاکہ وہ وہاں پر کاہن بن سکے۔ مینالاس جو تھا، مینالاس نے، اور جب اینتیوکس نے کہا کہ میں تمہاری ہیکل میں جا کر وہاں پہ مجسمہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، تو مینالاس نے کہا جی ضرور آئیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف کاہن وہاں پر جا سکتے تھے، غیر قوموں کو تو وہاں پر جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، لیکن مینالاس نے اینتیوکس چہارم کو وہاں پر آنے، اور نہ صرف آنے بلکہ مجسمہ کھڑا کرنے کی بھی اجازت دی، تاکہ وہ انتاکس کہا چہارم کی نظر میں مقبول ٹھہر سکے۔ تاکہ وہ اثر رسوخ حاصل کر سکے اور اینتیوکس سے تعلقات قائم کر سکے۔ اور کاہن جو تھا بہت جلد وفات پا گیا، اور اس کا تیسرا بیٹا جو تھا یہودا میکیبین جو تھا، اس کی جگہ پہ کاہن مقرر ہوا، اور اسی دور میں مکابین کا انقلاب شروع ہوا، اور اسی لیے آج کی اسٹڈی کا عنوان بھی مکابیوں کا انقلاب ہے، اور اس کا معنی ہے، مکابی کا معنی ہے ہتھوڑا۔ 3 برس تک یہ لڑتے رہے۔ یونانی لوگ اس دور میں بڑے مضبوط لوگ تھے، اور یہ 3 سالہ جنگ میں انہوں نے فتح پائی 164 قبل از مسیح، جب زیوس کا مجسمہ پاک مقام پر رکھ دیا گیا۔ یہودا میکبی نے سولس کی بادشاہت کو شکست دی، اور کسلیو کے مہینے کی 25 تاریخ کو، دسمبر کے قریب، پھر انہوں نے یروشلم کو حاصل کر لیا، اور پھر ہیکل واپس لے کر اس میں 8 دن کی انہوں نے ضیافت کی، اور انہوں نے زیوس کے مجسمہ کو نیست نابود کر دیا، ہیکل کو پاک کیا، اور ہر طرح کی مکروہات کو اس سے الگ کیا، اور خدا کی پرستش اور عبادت کرنے لگے۔ اور اس وقت سے 8 دنوں کی ضیافت جو ہے یا عید ہے، اس کو منایا جاتا ہے، کیونکہ جوداس نے یونانیوں پر غلبہ پا کر ہیکل واپس لی تھی۔ یوحنا 10 باب 22 اور 23 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، 10 22 23 میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، یروشلم میں عید تجدید ہوئی، اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہر رہا تھا۔ بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ اور یہ سردیوں کا موسم تھا، یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہر رہا ہے، اور یہ وہی 8 دنوں کی عید ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، جو مکابیوں نے ہیکل کو واپس لے کر منائی تھی۔ ہنوکا، اور ہنوکا ایک تقریب ہے، اور کرسمس یہ ایک ہی موقع پر ہوتے ہیں، اور ہنوکا اس عید کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو 8 دن کی عید ہوتی تھی، مخصوصیت کی عید، اور یہ مکابیوں کے دور کی یاد دلاتی ہے، جب انہوں نے یونانیوں کے خلاف جنگ کی اور ہیکل کو واپس لے کر اسے بحال کیا۔ یہ ہے مکابیوں کے انقلاب کی کہانی۔ مخلصی کی تاریخ میں ہمیں مکابیوں کے انقلاب سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ بدکار 3 جو کاہن تھے، مینالاؤس،
اور اس نے ایک غیر قوم کے بادشاہ کو ہیکل میں آنے کی جگہ دی، اس کو موقع دیا کہ وہ مجسمہ قائم کرے، اور غیر قوم کے بدکار بادشاہ کاہنوں کے ساتھ مل کر برے کام کر رہے تھے، اور یہ سارے حالات و واقعات آنے والے وقت میں بڑی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بڑی مصیبت کا دور ہوگا، دو حیوان جو ہیں وہ متحرک ہوں گے۔ مکاشفہ 13:1 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ 13:1 میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، پر میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور پھر 11 آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے برہ سے 2 سینگ تھے، اور اسدا کی طرح بولتا تھا۔ پہلا حیوان جو سمندر سے نکلا، اور دوسرا جو ہے وہ زمین سے نمودار ہوا ہے، اور اسے لوگوں کو ہلاک کرنے کا اور برا کے خلاف بولنے کا اختیار۔ زبور 49:20 آیت، 49 زبور 49 باب کو ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے 20 آیت میں، یہاں پر ہم خدا کے لوگوں کے خلاف ان ناپاک قوتوں کو ہم خود کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور زمین سے نکلنے والا جو ہے وہ اینتیوکس کی عکاسی کرتا ہے، جو بدکار بادشاہ تھا۔ زمین سے نمودار ہونے والا حیوان جھوٹے نبی کی عکاسی کرتا ہے، اور سمندر سے نکلنے والا اینتیوکس چہارم کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اور یہ مینیولاس کی تصویر کشی جو نبی کاہن تھا، لیکن اس میں نبی کاہنوں والی کو بات نہیں تھی، اور اس نے ہیکل میں مکروہ چیز کو لانے کی اجازت دی، اور یہ غیر قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ غیر قوم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ زبور 49:20، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، اور یہ مینالاس حیوان کی مانند تھا۔ اور ایک اور کاہن کیفاس جس کے عہد جدید میں ملتا ہے، اور 35 پیلاطس کے دور میں یہ کیفا جو کاہن ہے یہ ہوا، اور ایک ان میں دوستانہ کچھ تعلقات تھے، انہوں نے اکٹھے مل کر کام کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کریں۔ حیوان جو سمندر سے نکلا اور پھر زمین سے نکلنے والا، انہوں نے باہم مل کر کام کیا تاکہ مسیح کو دکھ دے، اور یہ یہودا میکابین جو ہے اس نے مسیح کا کردار ادا کیا اور ہیکل کو بحال کیا۔ لوگوں نے جودس میکابیز کو غیر سرکاری طور پر کاہن مقرر کیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہودا تو ہی ہمارا لیڈر بن جا۔ کیفا اس وقت کاہن تھا جب یسوع اس زمین پر تھا، لیکن وہ خدا کی نظر میں کاہن نہیں تھا۔ ہمارا کاہن تو یسوع مسیح ہے۔ عبرانیوں 4 باب، عبرانیوں 4 باب میں لکھا ہے، ہمارا ایسا سردار کہنے جو ہماری کمزوریوں میں مدد نہ کر سکے بلکہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا، اور یہ یسوع مسیح ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتیاکس کے دور میں، یسوع کے دور میں، اور کیسے ہمیں کئی ایک چیزوں کا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اخیر زمانہ میں یہ سب کچھ ایسا ہوگا جو انتیاکس کے دور میں ہوا، جو یسوع کے دور میں ہوا۔ جھوٹا نبی اور غیر قوم کا بادشاہ
اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مسیح کے پیروکاروں کو دکھ دیں۔ اس سے ہمیں جھلک ملتی ہے کہ اخیر زمانہ میں کیسا وقت ہوگا، کس طور سے خدا کے لوگ دکھ اٹھائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، خدا کے کلام کو سیکھیں، کیونکہ جب ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر آخر میں مشکل سے مشکل وقت آتا چلا جائے گا، اور پرانے دور کی طرح نہیں کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو آپ آسمان پہ جائیں گے۔ آپ بہت سے دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور ہم اسی دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے دکھ دینے کی، ستانے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ ایمان سے منحرف ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ کوشش کرے کہ برگزیدوں کو بھی وہ گمراہ کرے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اور آپ بائبل مقدس کی تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، استثنا 32 آیت، قدیم ایام کو یاد کرو، پرانے برسوں پر، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، اپنے باپ سے پوچھو اور وہ تمہیں بتائے گا، اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان سے دریافت کرو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ مخلصی کی تاریخ میں ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کون سے واقعات اور حالات اور صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ 46 آیت اور 46 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ 46 آیت میں ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے یاد کرو، اور پھر 10ویں جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں۔ خدا ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتا رہا ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں۔ ہمیں خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے اور گہرے طور پر مطالعہ کرنا ہے، صرف یہ سیکھنے کے لیے کہ ماضی میں کیا ہوا، بلکہ اس نقطہ نظر سے بھی پڑھیں، سیکھیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس طور سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، تاکہ وہ وقت ہم پر ناگہانہ آ جائے۔ نہ صرف ہم آنکھوں دیکھ پر چلیں بلکہ ایمان سے چلیں، اور آنے والے وقت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار اور مستعد کر سکیں۔ آنے والا وقت پریشان کن اور ذہنی الجھاؤ پیدا کرنے والا ہوگا، اور کلیسیا میں آنے والے لوگ اور اس وقت جو خدا کا کلام سن رہے ہیں، میری دعا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اور اپنے ذہن کو کلام سے محفوظ اور مضبوط کر لیں، تاکہ اسے یاد رکھیں، اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم مقابیوں کی مانند ہوں جنہوں نے اپنے خدا کو پہچانا، خدا سے زور پایا، اور وہ مضبوط ہو کے مخالف مسیح اور ان کے خدا کے خلاف کھڑے ہو گئے اور بحالی کا کام کیا۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں مخلصی کی تاریخ کے لیے۔ خداوند تیری شکر گزاری کہ تو نے آج ہمیں اپنا کلام سکھایا ہے، تاکہ ہم آنے والے وقت کی جھلک کو دیکھ سکیں۔ میری دعا ہے خداوند تو ہمیں حکمت، دانائی، فہم عطا کر، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں فہم و فراست حاصل کریں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ خدا ہم اس دور میں زندگی بسر کریں جس میں ہر ایک فضل کے تحت ہے۔ ہمیں فضل دے کے تیرے فضل سے ایمان کو محفوظ رکھے، خداوند کو اپنی زندگی میں تخت نشین رکھیں، تاکہ جیودس میکبی کی طرح خداوند خدا بن سکے، جس نے خداوند کو جانا، اس پہ بھروسہ کیا
اور خدا تیرے لیے روحانی زور دکھایا، ہمیں بخش دے کہ ہم مشکل برے حالات میں بھی خدا تیرے زور کو دکھائیں اور اس دنیا میں خدا تیرے نام کو سربلند کر سکیں۔ خدا تیرے فضل، تیری برکت کے لیے تیرا شکر ہو۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اچھے وسائل دیے، اور جب ہم تیری حضوری میں ہدیہ جات دینے والے ہیں، فضل دے کہ ہم خوش دلی سے دیں، شکر گزاری کے رویہ سے دیں، اور یہ ہدیہ جات تیری حضوری میں مقبول اور منظور ٹھہریں، اور تیرا آسمان ہمارے لیے کھلا رہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر خدا تیری برکت آئے، اور خدا ہم ہمیشہ تیرے کام کے لیے خدا دینے والے ہوں۔ ہم ساری عزت اور جلال اور بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں۔ تیرا شکر ہو سارے وقت کے لیے، اور ساری عزت اور جلال اور بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں۔ تجھے مبارک کہتے ہیں یسوع ناصری کے پاک، مقدس اور جلالی نام سے، آمین۔